ہو جائے تو وہ مسلمان ہے، داڑھی رکھوا لے تو وہ دہشت گرد ہے۔ اگر مسلمانوں کے مدارس پر بمباری ہو تو کہتے ہیں دہشت گرد مارے گئے، اگر سکولوں پر اور کالجوں پر ہو تو شہید ہو گئے۔ یہ کس طرح سے انداز سے مسلمانوں کے ساتھ یہ منافقانہ چال اور ہمیشہ یہ غلامیت کی زندگی مسلمان گزار رہے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ وہ جو سرکار فرماتے ہیں الامامۃ تیجان العرب، یہ امامیں جو ہیں یہ عرب والوں کا تاج ہیں، یہ مسلمانوں کی زینت تھی۔ اور بدبخت انگریز نے کیا کیا، جو زینت تھی مسلمانوں کی، تو جو ڈیوٹیاں ذلیل اور رسوائی والے تھی ان کے ذمہ یہ پگ اور دستار ان کو لگا دو۔ عدالتوں میں آپ جاتے نہیں ہیں، عدالتوں کے اندر جو سلوٹ مارنے والا کھڑا ہوتا ہے اس کو دستار بدوا دیتے ہیں۔ جج کیوں نہیں باندھتا، وکیل کیوں نہیں باندھتا، اس کے لیے ٹائی ہے جو علامت ہے۔ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی دی گئی تھی اور انہوں نے کہا اللہ نے تو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا، یہ ان کا کنسپٹ ہے، وہ علامت ججوں کو اور وکیلوں کو ڈال دی۔ اور جو عزتیں تھی تیجان العرب، امامیں جو ہیں عرب کے تاج ہیں، عرب والوں کی زینت ہیں، وہ گھٹیا اور پست قیمت لوگوں کو وہ پہنا۔ آپ دیکھتے ہیں میرج ہال کے اندر، شادی ہالوں کے اندر جو آپ کو سلوٹ مارنے والا اس کو اتنی بڑا ترا لگا دیتے ہیں۔ یہ کیا مقصد ہے؟ یہ یعنی مسلمانوں کے جو ثقافت ہے اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے۔ اندرا گاندھی نے 1994 کے اندر یہ بات کہی تھی، اخبار کے اندر آئی، اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو ہماری ثقافتی جلغار ہے اس قدر بڑھ چکی ہے، یہ ان کا یعنی اب یہ ہچکیاں لے رہے ہیں، یہ ان کی ناکامی کا یہ دور لوٹ آیا ہے۔ جتنی ہو بندہ اپنی ثقافت کو نہ چھوڑے۔ آج تو مسلمان ہے، کسی داڑھی والے کو دیکھ لے تو اس کی ٹون ہی تبدیل ہو جاتی ہے، اسی پہ آباد ہے۔ میرے بھائی کیا داڑھی کے ساتھ آپ کو دشمنی ہوتی ہے؟ کیا 1,24,000 انبیاء جو مخلوق میں سے سب سے بہترین اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کی یہ ریش مبارک ہو، حتیٰ کہ آپ کے آقا و مولا جس سے ہم جن کے نام پہ ہم جانے قربان کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا داڑھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ یاد رکھیں ابو جہل کو بھی نماز سے مسئلہ نہیں تھا، اس کو مسئلہ تھا نظام۔ جس طرح آج یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اس کو آپ کی عبادت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں بھی عبادت گاہیں موجود ہے، اس کو نظام سے مسئلہ ہے، یعنی اسلامی نظام نہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی غیبی مدد بھی کرتا ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کی بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد بھی کرتا ہے۔ تو یہ سارا قرآن اللہ کا ذکر ہوا تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اگر سرکار کے اس سفر معراج کا آپ تذکرہ سنتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس سے آگے چلیں، قرآن نے انبیاء کے ولادتوں کا تذکرہ کیا۔ قرآن کہتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ ابھی ماں کی گود میں ہیں، اللہ نے آپ کو قوت گویائی دی، آپ کہتے ہیں قال عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ اگر اس تذکرے کو سنتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ محبوب علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا ذکر، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً پکی بات ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، ایک روشن کتاب آئی۔ نور سے مراد جو ہے وہ نور مصطفیٰ ہے، کملی والے آقا کی ذات ہے۔ اگر کملی والے آقا کا دنیا میں آنا وہ ولادت مصطفیٰ ہو، وہ بعثت مصطفیٰ ہو، یا سرکار کی یہ عظمت مصطفیٰ ہو، جس چرچے کو آپ سنتے ہیں یہ سننا فقط عظمت مصطفیٰ نہیں ہے، یہ ذکر خدا بھی، یہ ذکر خدا بھی ہے۔ جب قرآن کا یہ ضابطہ ہو گیا، یہ سارا قرآن اللہ کا ذکر ہے، تو قرآن کی جس جز کو آپ لیتے ہیں یہ سارا اللہ کا ذکر ہے۔ اور دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت کو کہ قرآن کہتا ہے کہ سرکار نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر کیا وہ رات کی ایک لمحے کے اندر، لیلا تھوڑے سے عرصے کا۔ اب دیکھیں رات کا جو تھوڑا سا عرصہ ہے وہ مسافت کتنی ہے؟ 11,472 کلومیٹر۔ یہ ڈی جی خان سے لاہور تک کا جو سفر ہے یہ 450 کلومیٹر، 425 430۔
یہ میں عرض کر رہا ہوں 11,472 کلومیٹر گزری، ایک مہینے کی مسافت ہے، لیکن سرکار نے طے کی اور چند لمحوں کے اندر سرکار واپس ہے، اور جس بستر کو چھوڑ کے گئے تھے وہ بستر اسی طرح گرم تھا، اور جس کنڈی کو جس دروازے سے آپ تشریف لے گئے تھے وہ کنڈی بھی اسی طرح ہل رہی تھی۔ مفسرین سے پوچھا گیا 11,472 کلومیٹر کا سفر سرکار نے چند لمحوں میں کیا، بستر بھی گرم ہے اور کنڈی بھی ہل رہی ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا اس کائنات کی اللہ کے محبوب جو ہے وہ روح ہے، فرمایا جب روح کائنات کو اللہ نے دنیا سے اٹھایا نظام کائنات کو رک گیا، جب اللہ کے محبوب واپس آئے نظام کائنات پھر روانہ ہو گیا، فرمایا بستر بھی اسی طرح گرم تھا اور کنڈی بھی اسی طرح ہل رہی ہے۔ یہ سرکار کو اللہ نے عظمت عطا اور کہتے ہیں یہ اتنی صورت ممکن کیسے، اتنی جلدی پہنچ کیسے گئے؟ میں نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کا 19واں پارہ سورۃ النمل، جناب سلیمان پیغمبر اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہدہد نے آ کے پیغام دیا، حضور ملکہ بلقیس ملک کے سبا کے اندر خدائی دعویٰ کر چکی ہے، لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی ہے ایسا آدمی جو اس کے تخت کو لے کے آئے؟ قرآن کہتا ہے قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ افریت نامی جن آپ کا ایک غلام ہے، آپ کا صحابی ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا، حضور مجھے اجازت دے میں لے کے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر لگائے گا؟ عرض کرتا ہے حضور قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی محفل کے ختم ہونے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کے رکھا۔ اب سفر کتنی ہے؟ آپ بیٹھے ہیں ملک یمن کے اندر اور ملکہ بلقیس ہے ملک سبا کے اندر، ایک مہینے کی مسافت ہے، وہ ریاست اور ہے، یہ ریاست اور ہے، یمن کی ریاست اور ہے، ملک سبا وہ ریاست اور ہے، لیکن کیا کہا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی محفل کے ختم ہونے سے پہلے۔ وہ محفل کا دورانیہ کیا تھا؟ 4 یا 5 گھنٹے، کچھ وقت گزر چکا تھا کچھ باقی تھا۔ کہا حضور آپ کی محفل ختم نہیں ہوگی، تخت بلقیس پہلے لا کے رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ یعنی آپ کو اتنی یقین تھا کہ میرے غلاموں میں اتنی طاقتور لوگ بیٹھے ہیں جو اس سے بھی جلدی تخت بلقیس کو لا کے پیش کر سکتے ہیں، اس سے بھی جلدی۔ قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک کتاب کا جاننے والا، اس دور کے اندر زبور کتاب تھی جو سلیمان علیہ السلام کے امت تھی، اس کو تلاوت کیا کرتے تھے، حضرت داؤد پہ اتری، آپ بیٹے ہیں داؤد علیہ السلام کے، فرمایا علم من الکتاب، کتاب کے جاننے والا بیٹھا ہے۔ عرض کرتا ہے حضور انا آتی کبھی، میں وہ آپ کے پاس لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر لگائے گا؟ قرآن کہتا ہے وہ عرض کیا اس نے قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس لا کے رکھا، آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس پیش کر۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے؟ میں نے کہا جناب سلیمان پیغمبر کا ایک امتی جن کا نام ہے آصف بن برخیہ، آپ کا سگا بھانجا ہے، اس کی شان یہ ہے تو امام الانبیاء کا مقام کیا ہے؟ یعنی یہ سلیمان پیغمبر کے ایک امتی کی شان ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کے پیش کر رہا ہے۔ یہ تو مقتدی پیغمبر کے ایک غلام کی شان ہے، وہ مقتدا پیغمبر جو امام الانبیاء ہے، اللہ نے ان کو کتنی شان اور عظمت عطا فرمائی۔ سرکار کے لیے کون سی رکاوٹیں کھڑی ہیں جو اتنی جلدی آپ جا بھی نہیں سکتے، واپس آ بھی نہیں سکتے؟ وہ کہتے ہیں بھئی پھر خر کو التیام کیسے ہوا، یہ آسمان پھٹا کیسے، پھر جڑا کیسے؟ میں نے کہا کشتی کو نہیں دیکھتے، کشتی جب پانی کے اندر چلتی ہے وہ کشتی پانی کو آگے سے پھاڑتی ہے پیچھے سے جوڑتی ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ پانی میں جب کشتی چلے پانی کو آگے سے پھاڑتی ہے پیچھے سے جڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں جیسے
کشتی پانی میں چلی، آگے پانی پھٹتا گیا، پیچھے جڑتا گیا۔ اگر کشتی کی حالت یہ ہے کہ پانی پھٹتا بھی ہے، جڑتا بھی ہے، اللہ کے محبوب اگر آسمانوں پہ چلے جائے، آسمان پھٹا بھی ہے اور جڑا بھی ہے، یہ خرق و التیام، اس کو کہتے ہیں خرق و التیام۔ سائنسدانوں نے کہا بھئی وہاں تو قرہ نار ہے، آسمانوں کے اندر آگ ہے، تو وہ آگ سے سرکار کا گزر کیسے ہوا؟ سرکار وہاں سے گزرے کیسے؟ میں نے کہا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے قوم نے آگ کا چکھا تیار کیا، چکھا تیار کرنے کے بعد منجنیق میں رکھ کے آگ کو ڈالا گیا۔ اب قوم انتظار میں ہے، ایک کونے پہ ڈالا کہ جب آگ بجھ گیا دیکھیں، قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پہنچتے، اللہ نے آگ سے کہا اے آگ، اس میں تیرے اندر تاثیر پیدا کرنا اور تیری تاثیر کو ختم کرنا، یہ ہماری قدرتوں کا شاہکار ہے، ہم نے تیرے اندر یہ تاثیر پیدا کی تھی جلانے کی، لیکن یاد رکھنا کہ میرا خلیل آ رہا ہے، تو نے جلانا نہیں ہے، ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسی ٹھنڈی نہیں میرے خلیل کو تکلیف و سلامتی والی ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر ایک کونے سے گزرتے ہیں، دوسرے کونے سے نکل جاتے ہیں، وہ آگ سلامتی والی۔ اگر جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن سکتی ہے تو سرکار جب آسمانوں پر تشریف لے گئے، قرہ نار کو تلاش کرتے ہیں، اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ رکاوٹ نہیں ہے، یہ تو مقتدی پیغمبر ہے، تو مقتدا پیغمبر کے لیے کیسے رکاوٹ بن سکتی ہے؟ سرکار کو اللہ نے وہ عظمت ہے۔ باقی رہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کائنات کو اللہ نے محتاج بنایا، ساری کائنات اسی کو رحمت بنایا۔ حضرت امام حسن نے عدی بن حاتم سے ایک سوال پوچھا، یہ حاتم تائی تھا تو غیر مسلم، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کی قدر کیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب اس کا قبیلہ قید ہو کے آیا تو آپ نے فرمایا عدی کے قبیلے کو آزاد کر دو۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو ہمارے ساتھ جنگ کرتے رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان کا سردار حاتم وہ بہت بڑا سخی تھا، اللہ کو سخاوت پسند ہے، اس وجہ سے میں ان کو آزاد فرمایا۔ اب جملہ سنیں، امام حسن نے حاتم کے بیٹے عدی سے پوچھا، کہا اے عدی تو اپنے باپ کی کوئی سخاوت کی کہانی سنا۔ اس نے کہا حضور میرے والد کا جو حجرہ تھا اس حجرے کے 7 دروازے تھے، ان 7 دروازوں سے جب منگتا آتا ایک دروازے سے آتا اس کو بھیک ملتی، اگر وہی دوسرے دروازے سے آتا پھر اس کو بھیک ملتی، حتیٰ کہ وہ 7 دروازوں سے گزرتا، وہ 7 دروازوں سے میرا والد حاتم اس کو خیرات دیتا اور یہ نہیں کہتا تھا فقیر ابھی تو لے کے گیا ہے واپس کیوں آیا ہے۔ امام حسن نے جب سنا تو آپ مسکرا پڑے، انہوں نے کہا کہ آپ میرے والد کی سخاوت سے متاثر نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ 7 دروازوں سے ایک فقیر آ رہا ہے، ہر مرتبہ وہی مانگتا ہے، آپ دیتے جاتے ہیں اور چہرے پہ پھل بھی نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ فقیر ایک دروازے سے آیا اس کی حاجت پوری نہ ہوئی، اس لیے تو دوسرا دروازہ اس کے تاج کرتا ہے، دوسرے دروازے سے آیا اس کی حاجت پوری نہ ہو پھر وہ تیسرے دروازے سے آیا، 7ویں دروازے سے آیا، ابھی حاجت پوری نہیں ہوئی تھی۔ میرے نانا جان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ان کی سخاوت کے ان کے حجر مبارک کے 7 دروازے نہیں تھے، دروازہ ایک ہی تھا، جب غلام پہنچ جاتا میرے نانا جان اتنی نوازتے تھے، اتنی عطا فرماتے تھے، دوبارہ مانگنے کو اس کو ضرورت ہی پیش نہیں آتی، دوبارہ اس کو ضرورت ہی پیش نہیں۔ یہ سرکار رحمت کے ساری کائنات میں، ساری کائنات سرکار کی رحمت کا محتاج، اور سرکار محتاج الہ۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کا دستور ہے بندہ جس چیز کا محتاج ہو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، ایسے ہے نہیں؟ یہ مچھلی ہے پانی کی محتاج ہے، اگر مچھلی کو آپ پانی سے نکالیں وہ مر جائے، وہ اس کی ضرورت ہے، وہ محتاجی ہے۔ پرندہ ہے یہ ہوا کا محتاج ہے، آکسیجن کا، اگر پرندے کو پکڑ کر آپ پانی میں ڈال دیں اور اوپر سے بند کر دیں پرندہ مر جائے۔
کیوں؟ ہوا اس کی ضرورت ہے. یعنی نظام کائنات یہ ہے کہ جو چیز جس کی ضرورت ہو اس ضرورت کے بغیر وہ چیز رہ نہیں سکتی. تو اللہ نے ان 18,000 جہانوں کی ضرورت کو بنایا ہے کملی والے آقا کی ذات. جب سرکار سفر معراج پہ جاتے ہیں 11,472 کلومیٹر کا جو سفر ہے سرکار طے فرماتے ہیں اور اس سفر سے گزرتے ہیں. جب آپ وہاں سے جاتے ہیں ساری کائنات کا نظام رکتا ہے, بستر بھی گرم ہے, کنڈی بھی ہل رہی ہے. اللہ نے یہ بتا دیا کہ اس ساری کائنات کی جو روح ہے, جو اصل کائنات ہے, جو جانے کائنات ہے, وہ کملی والے آقا کی ذات ہے. اور ایک جہان نہیں, 18,000 جہان. 18,000 جہانوں کے لیے اللہ نے محبوب کو ضرورت بنایا. ہر ایک انسان محتاج ہے, فقط ایک جہان میں نہیں, ہر جہان کے اندر کملی والے کے ہم محتاج ہیں. اور محبوب علیہ السلام کے ذکر منانے کا اور محفل سجانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کو اپنی طرف مرکوز کرنا. آخری روایت پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں. حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ جس گھر کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس منعقد کی جائے پورا سال رحمتوں کا وہاں پہ نزول ہوا, پورا سال وہاں. کیوں؟ فرمایا یہ اس بندے کا کمال نہیں ہوتا, یہ کملی والے کے ذکر کی برکت ہے. اللہ کو محبوب کا ذکر پیارا اتنا ہے جو یار کے ذکر کو کرے اس سے محبت بری نگاہوں سے دیکھتا ہے. یہ ذکر کی مجالس اور ہوس کے اس دور میں, فتنوں کے اس دور میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرنا یہ فقط جلائے ایمان کا ذریعہ نہیں ہے, برکات کا بھی ذریعہ ہے. اور کتب تعبیر و رویا کے اندر, یعنی وہ کتابیں جن میں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہیں, ان کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے اگر خواب کے اندر بندہ میلاد النبی کا سما دیکھے, خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں محفل میلاد میں شریک ہوں یا ان معمولات کے اندر میں شرکت کر رہا ہوں یا کام کے اندر مصروف ہوں, فرمایا اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر اس کو خوشیاں نصیب فرمائے. یعنی یہ تو خواب کے اندر میلاد النبی کی محفل کو دیکھنے کی تعبیر ہے, جس کو جیتے جاگتے اللہ تعالیٰ یہ محافل نصیب فرمائے اس کی کتنی برکات. اللہ تعالیٰ حضور کے ذکر کے طفیل سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں کی کیبی مدد و نصرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.